اگر آپ کو کوئی آپ کے اچھے کے لیے ڈانٹتا ہے تو آپ اس کے دشمن مت بنو بلکہ اس کے دوست بنو۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 27 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 3 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 4 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 7 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 8 سے 11۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنی چاہتے ہو۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقرری وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم آیت 8 میں دیکھیں گے تو پولس گلاطیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ان لوگ زندہ اور سچے خدا کو نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں کا رشتہ ذاتی طور سے زندہ اور سچے خدا کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان لوگ ہاتھ کے بنائے ہوئے مورتیوں کی عبادت کرتے تھے جو کہ خدا نہیں تھے۔ تو پولس گلاطیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ان لوگ بت پرست تھے۔ تو پولس گلاطیوں کی کلیسیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بت حقیقت نہیں ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے حقیقت نہیں بنا سکتے جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آیت 9 میں پولس گلاطیوں کی کلیسیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب جب ان لوگ خدا کو جانتے ہیں بلکہ خدا ان لوگوں کو جانتا ہے، تو پھر ان لوگ کیوں وہ پرانے گئے گزرے باتوں کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں اور پھر سے غلامی میں جکڑے جانا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے ان لوگوں کو قبول کر چکا تھا کیونکہ یہ لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ غیر قوم سے تھے اور یہ لوگ پھر سے مورتیوں کی طرف پلٹنا چاہتے تھے جہاں سے ان لوگ باہر آئے تھے۔ اور آیت 10 میں پولس جو ہیں گلاطیوں کی کلیسیا کو 4 باتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلی بات جو انہوں بولتے ہیں وہ ہے، تم دنوں کو مانتے ہو، یعنی کہ سبت کے دنوں کو پولس کلیسیوں کی کلیسیا کو لکھنے کو لگے۔ کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو یہاں انہوں بولتے ہیں وہ ہے مہینوں کے بارے میں۔ تو یہاں جو انہوں مہینوں کا ذکر کر رہے ہیں، نئے چاند کی طرف شاید اشارہ کرتا ہے۔ نئے چاند کا رکھے جانے کے بارے میں اسرائیلیاں جو ہیں بادشاہوں کے زمانے سے مان لیتے ہوئے آ رہے تھے۔ نبیاں جو ہیں اسرائیلیوں کو نئے چاند کے ماننے کے خلاف کے بارے میں خبردار بھی کرے تھے۔ تیسری بات جو یہاں پولس بتاتے ہیں وہ ہے مقرری وقتوں کے بارے میں۔ یہ جو ہے اسرائیلیوں کے عیدوں کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو 7 عیدیں دیا تھا اور یہ 7 کے 7 عیدیں خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اور آخری اور چوتھی بات کا جو ذکر پولس کرتے ہیں وہ برسوں کے بارے میں
کرتے ہیں۔ تو برسوں کا جو یہاں ذکر ہے وہ سبت کے برسوں کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ سارے باتوں کا ماننا غیر قوم والوں کو جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے تھے موسیٰ کے شریعت کے نیچے ڈالتا ہے۔ اس کے بعد پولس جو ہیں آیت 11 میں ایک زبردست بات بتاتے ہیں۔ انہوں یہاں گلاطیوں کی کلیسیا کو ان کے محنت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پولس کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر گلاطیوں کی کلیسیا جو ہے موسیٰ کے شریعت کی طرف پلٹتی ہے تو انہوں گلاطیوں کی کلیسیا پہ جتنی بھی محنت کرے ان لوگوں کو یسوع مسیح کے سچائی میں لانے کے لیے اور ان لوگوں کو روحانی طور سے بڑھانے کے لیے یہ ساری محنت ان کی بے فائدہ ہو جائیں گی۔ پولس کا جو ہے یہ خیال تھا۔ انہوں ان لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ان لوگ موسیٰ کے شریعت کے ذریعے سے یسوع مسیح کو نہیں جانے ہیں بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے مسیح کو جانے ہیں۔ اب ہم آیت 12 سے 16 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اے بھائیو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند ہو جاؤ، کیونکہ میں بھی تمہاری مانند ہوں۔ تم نے میرا کچھ بگاڑا نہیں، بلکہ تم جانتے ہو کہ میں نے پہلی دفعہ جسم کی کمزوری کے سبب سے تم کو خوش خبری سنائی تھی، اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو جو تمہاری آزمائش کا باعث تھی نہ حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، اور خدا کے فرشتے بلکہ مسیح یسوع کی مانند مجھے مان لیا۔ بس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا؟ میں تمہارا گواہ ہوں کہ اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے، تو کیا تم سے سچ بولنے کے سبب میں تمہارا دشمن بن گیا؟ میرے بھائی اور بہن، اگر ہم آیت 12 میں دیکھیں گے تو پولس گلاطیوں کی کلیسیا سے منت کرنے کو لگے کہ ان کے ویسا بن جاؤ۔ ان کے جیسا بن جانا بولے تو انہوں جیسے ہیں ویسے بن جانا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گلاطیوں کی کلیسیا وہ لوگوں کے باتوں کو سن رہی تھی جو جھوٹی تعلیم دے رہے تھے، اور ان لوگوں پولس کو ایک دشمن کے حیثیت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہوں ان لوگوں کو سچائی بتائے بول کے۔ پولس کا بولنے کا مطلب ہے، ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم سب ایمان رکھنے والوں میں سے ہیں، ہم سب مسیح کے بدن میں ہیں، اور یہ سارے باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پولس کا ان لوگوں کو بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اور آیت 13 میں پولس اپنے جسم کے کمزوری کا ذکر کرتے ہیں اور گلاطیوں کے کلیسیا کو یہ بات بتاتے ہیں کہ انہوں جب پہلی دفعہ خوشخبری سنائیں تو جسم کے کمزوری میں سنائیں۔ اور آیت 14 میں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس گلاطیوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھائے یہ بات سے کہ ان کے بیماری کے وقتوں میں بھی ان لوگ ان کے ساتھ غلط طریقے سے نہیں پیش آئے، بلکہ ایک فرشتے کے حیثیت سے قبول کرے، بلکہ اس طریقے سے قبول کرے جیسا کہ انہوں مسیح ہیں۔ اور اس کے بعد پولس ان لوگوں سے ایک زبردست سوال کرتے ہیں۔ اگر ہم آیت 15 دیکھیں گے تو آیت کے شروع کے حصے میں انہوں بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، پس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا؟ پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ اپنی خوشی کھو دی ہیں کیا؟ پولس یہ محسوس کرے کہ گلاطیوں کی کلیسیا اپنے نجات کی خوشی کھو دی ہے، کیونکہ ان لوگاں قانون اور قاعدوں میں زور دینا شروع کر دیے ہیں۔ زیادہ بھی جب آدمی قانون اور قاعدوں کی باتوں پہ زور دینا شروع کرتا ہے تو انہیں اپنے خوشیاں کھو دیتا ہے، کیونکہ قانون اور قاعدوں کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے کو لگتا ہے۔ اس کے بعد جب انہیں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو اپنے آپ سے چڑھنا شروع کرتا ہے
اور جب انہیں اپنے آپ سے چڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں سے خدا کی محبت اٹھ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ یہ حالت میں آدمی کہاں رہے گا۔ اس کے بعد پولس گلاطیوں کی کلیسیا سے ایک زبردست بات کرتے ہیں۔ آیت 16 میں انہوں بولتے ہیں، تو کیا تم سے سچ بولنے کے سبب میں تمہارا دشمن بن گیا؟ تو جب پولس گلاطیوں کی کلیسیا کو ڈانٹے تو ان کو محسوس ہوا کہ انہوں اب گلاطیوں کے نظروں میں گر گئے ہیں۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی طبیعت نہیں بدل سکتی، نہ بدلتی ہے۔ ہم ضرور غصے میں آ جاتے ہیں جب کوئی ہم کو ڈانٹتا ہے یا ہمارے غلطی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہم کو ڈانٹے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے زندگی کے بہتری کے لیے ڈانٹتا ہے تو ہم ہنسی خوشی کے ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے بھائی یا بہن کی ڈانٹنی ہمارے زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ تو گلاطیوں سے پولس کا سوال یہ ہے کہ کیا تم سے سچ بولنے کے سبب میں تمہارا دشمن بن گیا؟ تو میرے بھائی اور بہن، اگر آپ کو کوئی آپ کے اچھے کے لیے ڈانٹتا ہے تو آپ اس کے دشمن مت بنو، بلکہ اس کے دوست بنو۔ میرے بھائی اور بہن، اب ہم پڑھیں گے آیت 17 سے 20 تک۔ یہاں پولس بولتے ہیں، وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر نیک نیتی سے نہیں، بلکہ وہ تمہیں خارج کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم انہی کو دوست بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیک امر میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے، نہ صرف اسی وقت کی جب میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں، جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اور طرح سے بولوں، کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے صبح ہے۔ تو اگر ہم آیت 17 دیکھیں گے تو پولس جھوٹے استادوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی چال کیسی ہے اور کس ڈھنگ سے کام کرتے ہیں۔ پولس بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کا رویہ کیسا رہتا ہے۔ یہ جھوٹے استادوں کا کیا کام ہے؟ پہلا کام ہے کہ آپ سے دوستی کرنا۔ کس نیت سے دوستی کرنا؟ نیک نیت کے ساتھ یا بری نیت کے ساتھ؟ میرے بھائی، بری نیت کے ساتھ یہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ سب سے پہلے تو دوستی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا دوسرا قدم کیا ہے؟ ان کا دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ کو سچی تعلیم سے ہٹا دینا تاکہ آپ ان لوگوں کے طرف رجوع ہوئے ویسا۔ یعنی کہ پہلے یہ لوگ آپ سے دوستی کریں گے اور اس کے بعد آپ کے دل و دماغ میں ان کی جھوٹی تعلیم بھریں گے، اور ایسا آپ کے دل و دماغ میں ظاہر کریں گے کہ ان کی تعلیم صحیح ہے اور جو صحیح تعلیم ہے غلط ہے۔ اس کے بعد آپ کو ان لوگاں ایسے بری طریقے سے جکڑ لیں گے ان کی جھوٹی تعلیم میں کہ آپ ان کے جھوٹی تعلیم میں پھنس جائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ خدا کے سچائی سے ہٹ کے جھوٹی تعلیم کو اپنے دل میں قبول کر لیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا۔ میرے بھائی اور بہن، تو ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ کیسا نقصان ہو رہا ہے؟ خدا سے رشتہ ٹوٹ جانے سے۔ تو میرے بھائی اور بہن، آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے کونے کونے میں جھوٹے استاداں پھیل گئے ہیں، اور ایسے استادوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے خدا کا کلام۔ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ کسی کے پیغام کو یا تعلیم کو سنتے ہیں تو انہیں جو بھی بولا ہے آپ خدا کے کلام سے ملا کے دیکھنا کہ کیا اس کی تعلیم یا پیغام خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس کا پیغام یا تعلیم خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے
तो समझ लो कि उन्हें झूठा उस्ताद है। अब मैं आपका तवज्जो खासतौर से आयत 19 पे लाना चाहूँगा। यहाँ पौलुस बोलते हैं, ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। हमको मालूम होना चाहिए कि पौलुस कईयों को यीशु मसीह के पहचान में लाए और उन लोगों को रूहानी तौर से बढ़ाए। उनका दिल हमेशा रूहानी बच्चों की तरफ रहता था। उन्होंने अपने रूहानी बच्चों का ख्याल करते थे कि उन लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। यानी कि उनका दिल तमाम उनके रूहानी बच्चों पे रहता था। रूहानी बच्चे यानी पौलुस जिसको यीशु मसीह के पहचान में लाए। तो प्यारे भाई और बहन, उन्होंने अपने रूहानी बच्चों को रूहानी तौर से बड़े होने के बारे में ख्याल करते थे। तो हमारे ज़िंदगी में भी ये ज़रूरी है कि अगर हम किसी भाई या बहन को यीशु मसीह के पहचान में लाते हैं तो हम ये ज़रूरी बात देखना है कि हमारा भाई या बहन रूहानी तौर से बढ़ रहा है या नहीं। हमारे दिल में उन लोगों के लिए दर्द पैदा होना चाहिए और रूहानी तौर से बढ़ने के लिए हम उनकी मदद करना चाहिए। ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो प्यारे भाई और बहन, या मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा यीशु मसीह के प्यारे और बुलंद नाम में, आमीन।